बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 3 जनवरी और दिन है पीर का। व्यूअर्स, आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जब से राना शमीम का मामला उठा, बयान हल्फी मैदान में आया और फिर इसके वो पहलू जो दुनिया से छुपे हुए थे, मैंने उनको एक्सपोज किया, आपके सामने रखे और किस तरह चीज़ों को और हालात को इस्तेमाल किया गया, उसकी पूरी कहानी मैंने आपके सामने रखी और एविडेंस के साथ। अब ये एविडेंसेस क्या हैं, इस पर लोग बार बार सवाल कर रहे हैं। ऑब्वियसली व्हेन इज़ द राइट टाइम ये एविडेंसेस रिलीज़ कर दिए जाएंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताता चलूँ, जिस दिन से ये खबर छपी पाकिस्तान के एक मीडिया हाउस की तरफ से और फिर सोशल मीडिया की तरफ, कुछ लोगों ने ये तासुर देने की कोशिश की कि इरफान हाशमी की स्टोरी आती है जी 26 दिसंबर को, और उसके फौरी बाद एक इंटरव्यू किया गया और वो इंटरव्यू कैमरे पर था। वो बयान चार्ल्स गदरी का कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया और उस पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर लोग ये कहते हुए हमें नज़र आए सोशल मीडिया के ऊपर। और फिर दूसरी तरफ से जो तासुर दिया गया कि चार्ल्स गदरी ने कैमरे पर क्योंकि कह दिया है कि उन्होंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, और जो हकाइक हैं वो भी बता दिए कि उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की, तो लिहाजा इसको सच समझा जाए और सच तसव्वुर किया जाए और इसमें कोई हकीकत नहीं है। और फिर ये भी तासुर देने की कोशिश की गई कुछ लोगों की तरफ से कि चार्ल्स गदरी ने 26 जनवरी को एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जो मेरी खबर थी इसके बाद इंटरव्यू दिया। मैं आपके सामने कुछ डेट्स शेयर करने जा रहा हूँ, और ये खबरें जब अखबार में लगी, पाकिस्तान के एक मीडिया हाउस में लगी, और जो इंटरव्यू किया गया इनकी तारीखें क्या हैं, और फिर बयानिया किस तरह पैरेलल चलाया गया और सोशल मीडिया के ऊपर अब क्या कहा जा रहा है, क्योंकि ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि तासुर ये दिया जा रहा है कि खबर के बाद इंटरव्यू किया गया और खबर के बाद इंटरव्यू में ये चीज़ क्लियर हो गई है चार्ल्स गदरी साहब की तरफ से कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और इसी को सच तसव्वुर किया जाए। पहली खबर 16 नवंबर को लगी और इस खबर के अंदर क्या कहा गया मैं आपके सामने डिटेल्स रख देता हूं। 16 नवंबर को जो खबर शाया हुई उसमें कहा गया, द स्टेटमेंट वाज मेड वॉलंटरली, आई वेरीफाइड द ऑथेंटिसिटी ऑफ द साइंड एफिडेविट। और फिर ये भी लिखा गया कि पनामा पेपर्स, बार बार इसका जिक्र आ रहा है पनामा पेपर्स का, और इस खबर में भी पनामा पेपर्स पर जोर दिया गया। ही स्पेंट अलोन टाइम, इशारा दिया गया राना शमीम की तरफ कि उन्होंने अकेले वक्त गुजारा। ही वॉज नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ ड्यूरेस और स्ट्रेस व्हेन मेकिंग द स्टेटमेंट, कि वो किसी भी दबाव में नहीं थे। ये लफ्ज़ ड्यूरेस और स्ट्रेस का बार बार इस्तेमाल किया गया है। ही स्वोर वॉलंटरली। अच्छा, ये जुमला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसका तस्करा करना क्योंकि अगली दोनों खबरों के अंदर इसी को इस्तेमाल किया गया, यानी कोई नया इंटरव्यू नहीं है। एक इंटरव्यू किया गया 26 दिसंबर की खबर से पहले और उसको बाद में दोबारा नए कपड़े पहनाकर मीडिया में शाया किया गया, और फिर ये तासुर दिया गया कि शायद ये कोई नया इंटरव्यू है पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की तरफ से, और उसे ट्वीट किया गया, रीट्वीट किया गया, और लोग ये समझते रहे कि एक नया इंटरव्यू आ गया चार्ल्स गदरी का। हालांकि अब तक एक इंटरव्यू किया गया चार्ल्स गदरी का मीडिया हाउस की तरफ से, उसके बाद कोई इंटरव्यू मौजूद नहीं है। हाँ, टेलीफोन पर ज़रूर बात हुई जिसमें शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में भी इस तरफ इशारा दिलवाया गया। चार्ल्स कन्फर्म दैट he has also certified the medical records। हाई कमीशन की वो बात करते हैं, नैब के कागज़ों की बात करते हैं, और फिर नवाज शरीफ के जो मेडिकल रिकॉर्ड थे उनको भी जो 16 नवंबर को खबर शाया की इसमें इसका हवाला दिया गया कि इससे पहले वो कर चुके हैं। अब व्यूअर्स, दूसरी इंपॉर्टेंट खबर 3 दिसंबर, यानी 16 नवंबर के बाद 3 दिसंबर को एक और खबर शाया होती है, और इस खबर में क्या कहा गया कि यूके ऑथ कमिश्नर्स रेडी टू अपीयर बिफोर द पाकिस्तानी कोर्ट्स, कि वो पाकिस्तानी कोर्ट्स में जाने के लिए तैयार हैं। वॉज इन हिज सेंसेज एंड अंडर नो प्रेशर, किसी भी प्रेशर के अंडर नहीं थे। और फिर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, जो लिखा गया, दैट ही इज़ हाईली एजुकेटेड इंटेलिजेंट मैन, ही इज़ वन ऑफ द सीनियर जजेस इन पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान में एक सीनियर जजेस में से एक जज हैं। अच्छा, यहाँ पर भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं दोबारा वही थे जो पहले इंटरव्यू में यानी 16 नवंबर को इस्तेमाल किए गए। अच्छा, अब इस इंटरव्यू में जो 3 दिसंबर को किया गया वो उनकी तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं चार्ल्स गदरी साहब राना शमीम की, और फिर वो ये भी कहते हैं कि लोगों ने उन्हें अप्रोच भी किया और फिर गालबन यहाँ पर
3 لوگوں کا ذکر بھی کیا گیا کہ سٹنگ آپریشن ہو رہا تھا. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی سٹنگ آپریشن ہو رہا تھا جس کے بارے میں چارلس غدری صاحب جانتے تھے تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس سٹنگ آپریشن کو ناکام کیوں نہیں بنایا, اور وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب آپ کیوں مجھے یہ سٹنگ آپریشن کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. اور یہ بھی بہت حیرت انگیز بات ہے, جس دن سے یہ خبر شائع کی اس سٹنگ آپریشن کی بار بار بات کی جا رہی ہے. اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ کوئی اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہے اور کوئی اس نے بات کہی ہے تو اسے پہلا کام کیا کرے گا؟ پہلا کام یہ کرے گا کہ اس کو روکے گا اور اسے منع کرے گا کہ تم یہ سٹنگ آپریشن کیوں کر رہے ہو. تو یہ ذکر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اور پھر اگر ایسی کوئی بات تھی تو اس کو ریکارڈ پہ لانا چارلس غدری صاحب کی طرف سے بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ خبر میں یہ کلیم کیا گیا ہے. ویورز 26 تاریخ کو ہماری خبر شائع ہوئی اور پھر 27 دسمبر کو خبر آتی ہے the category denied giving any official statement or interview to any media outlet other than his 2 interviews with obviously جس کا ہم نے ذکر کیا. تو یہ ایک ٹائم لائن ہے, 3 خبریں, 3 دن, مختلف دن جن میں چھاپا گیا اور پاکستان کے میڈیا کے اوپر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید چارلس غدری صاحب کا کوئی نیا انٹرویو میدان میں آ گیا ہے جس میں وہ کلیم کر رہے ہیں. پھر آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کے بعد پاکستان کے سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ جاری کیا گیا اور ٹویٹ میں کہا گیا میرٹ ہوٹل کا تذکرہ کیا گیا, کمرہ نمبر بھی بتا دیا گیا اور پھر کہا گیا کہ یہاں پر ٹھہرتے. اس نے بھی بہت سارے سوالات کو جنم دیا. پہلی بات ویورز, آگے جانے سے پہلے کہ یہ میرٹ ہوٹل کہاں پر ہے اور حسن نواز کے دفتر سے کتنا دور ہے, میں آپ کو کچھ کلپس بھی دکھاؤں گا, آپ اسے دیکھ سکتے ہیں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. میری آپ سے یہ بہت ہی ہمبل ریکویسٹ ہے, کائنڈلی یوٹیوب کے اوپر بھی آپ خدارہ ایسے یوٹیوبرز کو مت فالو کریں, مت دیکھیں جن کا صحافت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ ہو کیا رہا ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. ہم ہمیشہ سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو, کچھ ایسی سیاسی جماعتوں کو جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن مذہب سے ضرور ہے اور وہ مذہب کارڈ پلے ہمیشہ سے کرتے رہے, وہ پاکستان کے پریشر گروپس ہیں. فضل الرحمان صاحب ایک پریشر گروپ ہمیشہ سے رہے اور انہوں نے حکومتوں کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی. اسی طرح بہت سارے آپ کو پریشر گروپس نظر آئیں گے. یوٹیوب پہ بھی یہ کچھ ہو رہا ہے. وہ لوگ جو جرنلسٹ نہیں ہیں وہ پریشر گروپس بن چکے ہیں. وہ بیٹھتے ہیں اور بغیر کسی تحقیق کے کسی بھی خبر کو اٹھاتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہو سکے اور اس کے اوپر بیشنگ شروع کر دیتے ہیں, ٹرولز بن جاتے ہیں. اس سے ہو کیا رہا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان حقائق کو پہنچتا ہے, سب سے زیادہ نقصان خبر کو پہنچتا ہے, اور وہ خبر جو لندن سے آپ کو انڈیپینڈنٹلی مل سکتی ہے کسی جرنلسٹ سے, اس کا راستہ رک رہا ہے. اور یہ میں نے پچھلے کچھ 1-2 ماہ کے اندر اس چیز کو بڑی شدت سے محسوس کیا, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کو پاکستان میں جو لوگ جرنلسٹ نہیں ہیں ان سے دور کر لیا, اور میں اب پروگرامز جو ہیں کسی میں جاتا بھی نہیں ہوں اور کسی کے ساتھ پروگرام بھی نہیں کرتا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے پلیٹ فارم کو جب لوگ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کو جا کر کہانیاں سنائیں, تو میرا خیال ہے کہ صحافت کا یہ مقام ہرگز نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر انڈیپینڈنٹ صحافت ہوگی. وہ لوگ جو پریشر گروپ بننا چاہتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے یا پھر اس کو استعمال کر کے یا ہمارا نام استعمال کر کے, مجھے لوگوں نے بتایا, اور چونکہ نام استعمال ہوا ہے اور بڑی ڈیٹیل میں استعمال ہوا ہے اور اکثر ہوتا رہتا ہے, وہ اپنے فائدے حاصل کر رہے ہیں اور فائدے انہیں پہنچ بھی رہے ہیں, لیکن اس سے نقصان صحافت کو ہوگا, حقائق کو ہوگا. ہمارا مقصد قطن کسی کی بیشنگ کرنا نہیں ہے, ہمارا مقصد قطن یہ نہیں ہے کہ ہم ثابت یہ کر سکیں کہ نواز شریف صاحب کتنے بڑے کرپٹ انسان ہیں یا نواز شریف صاحب برطانیہ میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں. میرا کام بطور جرنلسٹ یہ ہے کہ ایک سٹوری از دیر اینڈ آئی ہیو ٹو ورک آن اٹ, چاہے وہ پاکستان کے کسی سیاستدان سے متعلق ہو, پاکستان کے کسی جرنل سے متعلق ہو, پاکستان کے کسی جج سے متعلق ہو, ہم سٹوری کریں گے. اور یہی وہ تاثر ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر بھی دیا جا رہا ہے. مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں جی کوئی, انہوں نے جب ہماری خبر آتی ہے تو پریشر گروپس کرتے کیا ہیں پاکستان کے سوشل میڈیا کینوس کے اوپر, کیا ہو رہا ہے. اچھا, اب میں یہ قطن نہیں کہہ رہا کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب کوئی پریشر گروپ ہے. ہاں, پریشر تو انہوں نے ڈالا ہوا ہے حکومت کے اوپر, بعض لوگوں کے اوپر پریشر تو ہوتا ہے نا جناب کسی نہ کسی کا. وہ لکھتے کیا ہیں کہ ان اے ریہرسڈ مینر فرسٹ اے یوٹیوبر ود اے کلیئر ٹلٹ ٹو دا رولنگ پارٹی اناؤنسز اے بریکنگ اسٹوری. ایک یوٹیوبر انہوں نے مجھے بنا دیا. دیکھیں, ہمارے ساتھ مسائل یہ ہیں کہ ہمارے سچ کو اور ہماری صحافت کو پاکستان کے ادارے برداشت نہیں کر سکتے.
दैट इज़ द प्रॉब्लम. हमें आवाज़ अपनी बुलंद करने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए. मुर्तज़ा सोलंकी साहब शायद मेरे बैकग्राउंड को नहीं जानते. मुर्तज़ा सोलंकी साहब जिनके दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनकी कहानी और किस्से हमें अक्सर सुनाते रहते हैं. काश ये अपने उस दोस्त से पूछ लेते और शायद उन्होंने तज़किरा भी किया हो कि मेरा क्या बैकग्राउंड है. और ये बड़ा एक अलमिया रहा व्यूअर्स. और ये इसलिए भी बातें मैं आपके साथ आज कर रहा हूँ कि आपको पता चल सके कि जर्नलिस्ट और ये क्यों बार बार तफरीक की जा रही है. आप किसी शख्स के हक़ में बात शुरू कर दें, चाहे आप ट्वीट भी करेंगे, तो आपको फौरी तौर पे सहाफ़ी मान लिया जाएगा. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग लंदन में मौजूद हैं जिनका सहाफ़त से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर अपनी तस्वीरें लगाते हैं और कहते हैं कि जनाब हम नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबर हैं. आप यहाँ पर किसी को भी यूनियन का फ़ीस पे करें, आपको कार्ड मिल जाता है. तो ये ज़रूरी इसलिए था. फिर मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने क्या लिखा, वो ये कहते हैं कि देन इट इज़ पब्लिश इन द एक्सप्रेस ट्रिब्यून. फिर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर छप जाती है एज इफ़ ऑन क्यू, जिस तरह इंतज़ार हो. फर्स्ट फवाद चौधरी, देन शहजाद अकबर पाउंसेस ऑन इट जस्ट टू डिस्क्रेडिट राना शमीम एंड चार्ल्स कदरी. अब देखें, यहाँ पे मामला राना शमीम को या किसी को डिस्क्रेडिट करना नहीं था. यहाँ पे मामला ये था कि सच असल में क्या है. अगर ये बात झूठी होती, दी न्यूज़ में हमारी इस खबर के बाद जो टेलीफोनिक इंटरव्यू था जिसका हवाला भी दिया गया, आप फिर ये क्यों लिखते हैं कि जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि ये कहाँ हुआ, तो वो कहते हैं कि ही रिफ्यूज़ टू आंसर. चार्ल्स कदरी ने इस बात का जवाब नहीं दिया. क्यों नहीं दिया? तो ये मज़ीद शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं. फिर ये कहा गया कि जो छुट्टियां हैं क्रिसमस से, उसके बाद कोई प्रेस रिलीज़ जारी करेंगे या कोई बयान जारी करेंगे या कुछ होगा, वो भी कहीं नहीं हुआ. तो आई स्ट्रांगली कंडेम द होल सिचुएशन, क्योंकि सच ये नहीं है. सच ये है कि एविडेंसेस मौजूद हैं. सच ये है कि जो कुछ उस खबर के अंदर लिखा गया उसकी एक हकीकत है. बग़ैर किसी हकीकत के इसे चैलेंज नहीं किया जा रहा. फिर अगर ये झूठ होता तो लोग मैरिट होटल जाकर सफाइयाँ पेश ना कर रहे होते. अगर ये झूठ होता तो किसी न किसी तरफ से कोई ना कोई बात ज़रूर आ जाती. लोग ये कहते हैं कि जनाब ये पीटीआई करवा रही है, ये फ़लाँ इदारा करवा रहा है, फ़लाँ लोगों ने करवाया. कोई ये बात नहीं करता कि ये जो बात कही जा रही है इसमें सच्चाई क्या है. और यही ज़वाल है व्यूअर्स हमारी सहाफ़त का. काश ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जिन्होंने एक लंबी तमहीद मांगी न रिहर्स मैनर और मेरा बैकग्राउंड जाने बगैर ही, ये नहीं जानते, और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हम कितने पुराने सहाफ़ी हैं और किन किन लोगों के साथ मैंने काम किया. आज वो भी बड़े खामोश होकर बैठ जाते हैं. मुझे तो उस दिन हैरत हुई जब मैंने ये ख़बर ब्रेक की, काबे मुसावी का इंटरव्यू किया, उस वक्त भी यही हुआ. उस वक्त क्या हुआ वो भी आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये किस किस्म के लोग हैं और किस किस्म की तफरीक पैदा करना चाह रहे हैं. उस वक्त लोगों ने ये कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो बात बुरी लगी उन्होंने वो पिक कर ली, अपने मतलब की चीज़ को उठाकर उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को जो बात अपने मतलब की लगी उन्होंने उसको उठाकर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया. मुशर्रफ साहब के लोगों को जो बात अच्छी लगी, जो समझते थे कि उनके हक़ में, उन्होंने उसको उठाया और एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया. मैं दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के ये तमाम लोग जो उस इंटरव्यू को, जो 1.5 घंटे का इंटरव्यू था और 3 हिस्सों में हमने पेश किया, किसी एक शख्स ने भी 1.5 घंटे का वो इंटरव्यू नहीं देखा जिसमें पाकिस्तान में पिछले, जब से ये मामला शुरू हुआ और इसको हमने मुख्तलिफ अदवार में जो क्वेश्चंस उठाए, किसी ने नहीं देखा होगा. और लोगों ने अपने अपने मतलब की बातें उठाकर उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि ये देखें जी एक यूट्यूबर, और ये देखें काबे मुसावी झूठ बोल. अरे भाई ऐसा नहीं है. मुशर्रफ साहब ने जो कुछ किया, नैब का जो किरदार रहा, जो करैक्टर्स थे, जिस तरह केसेस बंद होते रहे, जिस तरह लिस्टों से नाम निकलते रहे, ये हकीकत है, ये कोई झूठ नहीं है. और अगर ये किसी बात को, किसी शख्स को ये बात बुरी लगती है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है. दैट वाज अ न्यूट्रल पीस. बाद में लोगों ने ये कहा, देखा कि ब्रॉडशीट का क्या हाल हुआ. अरे क्या हाल हुआ? आप जब नून लीग की हुकूमत आती है पैसे नहीं दिए जाते, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है पैसे नहीं दिए जाते, उससे पहले मुशर्रफ साहब थे पैसे नहीं दिए जाते, केस ठप हो गया, फिर लोग कुछ जाकर साजबाज करते हैं और एक मुर्दा में जान पड़ जाती है. तो ये मैं नहीं कर रहा, ये आप लोग खुद पाकिस्तान के साथ कर रहे थे. फिर आपको पैसे देने पड़ गए, वो आपने सारा मलबा उठाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दिया. मसला ये है कि आप ये तसव्वुर तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि जब आप पैसे नहीं देंगे किसी शख्स के तो वो हर हद तक जाएगा अपने पैसे हासिल करने के लिए. और वो गया, उसने कहा कि एवन फील्ड जो है इसको अटैच किया जाए, ये पैसे मुझे दिए जाएं, इसको बेचा जाए.
اور پھر جب اسے پیسے کہیں اور سے ریکور ہو گئے تو اس نے اپنی درخواست واپس لے لی. اس کو بھی مینیپولیٹ کیا گیا, کہا گیا دیکھیں براڈ شیٹ کعبے مساوی کو لینے کے دینے پڑ گئے, پیسے جرمانہ دینا پڑا. ارے جرمانہ نہیں تھا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ نے ایک گاڑی ہائر کی ہو اور آپ اس میں سفر کریں, اور ایک خاص مقام پر جب آپ جا کر اس گاڑی سے اتر جاتے ہیں اور آپ تو ڈرائیور نے تو آپ کو کہنا ہے کہ جناب پیسے دیں. یہاں پر بھی یہی ہوا, ٹیم کو ہائر کیا گیا دوسری طرف سے, یعنی ایون فیلڈ کے معاملے میں جو اٹیچمنٹ کی درخواست تھی, کعبے مساوی کہتا تھا کہ میرے پیسے دیں, پیسے نہیں دیے گئے. اٹیچمنٹ کی درخواست آتی ہے تو کعبے مساوی نے درخواست اپنی واپس لے لی, لیکن انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے تو وکیلوں پہ خرچہ آ گیا, اسے پیسے دیے جائیں. تو کعبے مساوی نے وہ پیسے ادا کر دیے, لیکن ان لوگوں نے ٹوسٹ کیسے کیا کہ دیکھیں جرمانہ ہو گیا. جرمانہ کوئی نہیں ہوا دوستو, یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. یہ اسی طرح ہے کہ شہباز شریف پہلے راؤنڈ میں سرخرو ہو گئے. یہ اسی طرح ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی. آج تک اس فیصلے میں کہیں بھی شہباز شریف کا نام نہیں لکھا ہوا. یہ اسی طرح گیم کھیلی جاتی ہے. بالکل اسی طرح ہماری جو سٹوری تھی جو ٹریبیون میں چھپی, اس سٹوری کو بھی ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی گئی. مرتضیٰ سولنگی صاحب کی تو اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے موجود ہے, اور میں نے ان کو ٹویٹ میں جواب بھی دیا کہ ڈیئر آسک یور بیسٹ فرینڈس اباؤٹ مائی کریڈینشیلز اینڈ یو ول بی سرپرائز ٹو نو. جن کے دوست ہیں اور وہ ہمارے بھی دوست ہیں, یہ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے کریڈینشیلز کیا ہیں. دنیا ٹیلی ویژن میں ہم نے کتنے برس کام کیا, سوات آپریشنز ہوں, سپریم کورٹ اور اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کی عدالتیں ہوں, ثاقب نثار کی عدالت ہو, جسٹس خلیل الرحمان رمدے کی عدالت ہو, شیخ عظمت سعید کی عدالت ہو, اعجاز چودھری صاحب کی عدالت ہو, اپنا عمر عطا بلدیال کی عدالت ہو, یہ وہ لوگ ہیں جو لاہور ہائی کورٹ میں ایلیویٹ ہوئے. تو ان میں ہم رپورٹنگ کرتے رہے, کوئی نئے صحافی تو نہیں ہم بنے. لیکن نقصان یہ ہوا کہ جب آپ اپنے ساتھ لوگوں کو ایسے جو نان پروفیشنل ہیں, جن کا صحافت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, تو لوگ سب آپ کو ایک طرح ہی سمجھتے ہیں. الحمدللہ اس انڈسٹری کے ہر بڑے نام کے ساتھ میں نے کام کیا اور اچھے لیول پر کام کیا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے, اور بڑا عجیب لگتا ہے کہ آپ اپنے منہ سے سب باتیں کر رہے ہوں. کعبے مساوی کی دوستوں جب سٹوری آئی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, رپورٹ کارڈ کی ایک جو اینکر ہیں علینا شیخ, اس وقت یہ علینا فاروق تھی. علینا فاروق ٹیلنٹ ہنٹ میں آئی دنیا ٹیلی ویژن کے اندر, مجھے اچھی طرح یاد ہے. رحمان اظہر ایکسپریس پہ بہت ہی اچھے اینکر ہیں, دنیا ٹی وی میں تھے. ٹیلنٹ ہنٹ میں نے ہم نے پک کیا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آئی واز اے لائن مینیجر آف علینا شیخ. اور مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم انہیں کرینز کے اوپر بٹھایا کرتے تھے, مختلف شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے ہوتے تھے, تو ان کی کیا افادیت تھی اس پورے نیوز سیٹ اپ کے اندر, اور کس طرح ہم ان کو یوٹیلائز کرتے تھے بطور ٹیلنٹ, یہ ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. دین شی بیکیم اے اسپورٹس اینکر, اور اسپورٹس اینکر کے بعد وہ کراچی چلی گئی, ان کی شادی غالباً ہو گئی. تو انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا, اور دیکھیں لوگ اپنا ماضی کیسے بدل لیتے ہیں. حالانکہ وہاں پہ منیب فاروق صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. منیب فاروق صاحب وہی ہیں جو نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ جنہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا دنیا ٹی وی میں, اینڈ اور یہ دنیا ٹی وی کے سیکنڈ فلور پہ پھرا کرتے تھے صحافت سے پہلے, اور یہ کہا کرتے تھے کہ آج پروگرام لانچ نہیں ہو رہا. اور عامر غوری صاحب جن کا رانا شمیم کے کیس کے اندر جن کا نام بھی ہے, اور یہ بطور گواہ اس وقت موجود بھی ہیں, تو وہ انہیں تسلی دیا کرتے تھے کہ یار تمہیں پریشانی کیا ہے, تمہیں تنخواہ مل رہی ہے, انشاءاللہ جلدی تمہارا پروگرام لانچ ہوگا. اینڈ دین ہی اسٹارٹڈ ہز کیریئر. تو انہوں نے بھی یہ بات نہیں کی. علینا فاروق نے کہا کہ ہاں جی یہ کوئی عرفان ہاشمی صاحب ہے. حالانکہ دیکھیں لوگ اپنا ماضی بدلتے کیسے ہیں کہ ہاں جی کوئی ہے. حالانکہ علینا فاروق کو ڈیلی بیسس پہ میں اسائنمنٹس دیا کرتا تھا. فاروق منیب صاحب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, اور جب بھی عدالت کی جو کیسز ہوتے تھے منگوایا کرتے تھے ہم کیسز, اس کا حوال بتاتے تھے کہ آج عدالت میں کیا ہوا. خیر ریکارڈ پہ صرف اتنا میں لانا چاہتا ہوں کہ لوگ بھول جاتے ہیں, ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہی وتیرہ ہے. دیز آر دا سوشل پریشر گروپس جو آپ کو اس وقت یوٹیوب پہ نظر آئیں گے, میڈیا پر نظر آئیں گے, اور باقی جگہوں پر نظر آئیں گے. اور پھر یہ نہیں ہوا, پھر کوئی صاحب ہیں میں تو انہیں جانتا بھی نہیں ہوں اسد طور. ہاں اس حد تک ضرور جانتا ہوں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کسی الیکشن سیل میں تھے دنیا ٹی وی کے, اور آئے, اور پھر مجھے ایک دفعہ ذکر کیا. اے آر وائی کا بھی کسی نے بتایا کہ جناب وہ وہاں پہ بھی کام کرتے ہیں. خیر ان کی کیا اسٹینڈنگ آئی ڈونٹ نو. آل آئی نو کہ کوئی اٹیک ان پہ ہوا تھا, اور بی بی سی نے بھی ان پہ اسٹوری کر دی تھی, اور 4 لوگوں پہ اور بھی اسٹوری کر دی تھی. تو دس از آل آئی نو اباؤٹ ہم. لیکن آپ کسی کے بارے میں پروگرام شروع کرتے ہیں اور ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کریں, آئی تھنک کہ خود آپ ایکسپوز ہو گئے نا. آج یہ اسٹوری وہیں کی وہیں اسٹینڈ کر رہی ہے, اینڈ نو بڈی ہیز دی اوڈیسٹی ٹو کم اینڈ چیلنج دس اسٹوری. اور لندن سے ہم نے یہ اسٹوری کی, اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں ایک بہت بڑا دھماکہ ایک اور بھی کرنے والا لگا ہوں, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس دھماکے سے جو ہیں وہ در و دیوار کس بلڈنگ کے ہلیں گے, اور اس کی دھمک جو ہے کتنی دور تک جائے گی.
یہ میں نے ٹیزر اس لیے دیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے، اور لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے جو غلطیاں کرنی ہیں، جو اپنی الائنمنٹ کرنی ہے، پولیٹیکل الائنمنٹ وہ آپ کر لیں، لیکن یہ خبر جو ہے وہ ضرور بہت جلدی جو ہے وہ ہم سامنے ایک اور لے کر آ رہے ہیں. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے پولیٹیکل خاندان جو ہیں وہ کس حد تک اور کس لیول پر تک جا سکتے ہیں. ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں، پاکستان میں اٹارنی جنرل آف پاکستان ان کی آمد تھی لاہور ہائی کورٹ غالباً. وہاں پہ انہوں نے اپنے لا آفیسر سے ملاقاتیں بھی کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ کیس جو ہے رابطہ کیا جائے گا، باقاعدہ کیس کی پیڈنسی کا معاملہ تھا، اور پھر بھرپور تیاری کی جائے، کیونکہ اب اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ وہ اس کا بھرپور جو ہے وہ عدالت میں جائیں گی، یہ معاملہ اٹھایا جائے گا، شہباز شریف صاحب سے پوچھا جائے گا، ضمانت دی تھی، کہاں گئے نواز شریف صاحب، یہ تمام اب سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، جب خبر آتی ہے اس کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اوور دا ایئرز جو ہم نے کام کیا، آپ ایک خبر دیں اور خبر کے ایک اینگل کی بجائے اگر 50 اینگلز ہو نا، یعنی آپ کو ایک چیز پسند آئے، یو اسٹارٹ کمنٹنگ آن دیٹ، دوسرا شخص جو اپوزیشن سے اسے کوئی اور چیز پسند آتی ہے اس پہ کمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اچھی خبر کی جہت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بہت سارے اینگلز ہوں. اب یہ سٹوری موجود ہے، لوگوں کو چاہیے کہ فالو اپ کریں. جس دن سٹوری آئی ایک فالو اپ نہیں کیا گیا، ایک فالو اپ بھی موجود نہیں ہے کسی کی طرف سے کہ ہم پوچھ سکیں، سوال کر سکیں. آپ کو لوگ صرف اور صرف دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں گے بعض لوگوں کا. ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، ذرا ٹاپک سے جو پاکستان کی جو سیاست ہے اور باقی جو خبریں اس سے ہٹ کے میں نے چاہا کہ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھ سکوں اور یہ سچویشن جو اس وقت موجود ہے آپ کے سامنے اس کا احاطہ کیا جا سکے. ضرور ان چہروں کو پہچانیں، ان لوگوں کو پہچانیں جو صحافت کی آڑ میں، اور جو صحافی تو ہیں ہی نہیں، وہ کسی نہ اور کسی پروفیشن سے ان کا تعلق ہوگا، وہ آ کر پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہیں. ان کی پہچان آپ نے خود کرنی ہے، اور آپ صرف صحافیوں کو سنیں، ان صحافیوں کو جن سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں اور آپ تک حقائق لے کر آتے ہیں. کیونکہ یہ تفریق ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے صحافی اور اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے صحافی، اس کا سارا جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہ سیاستدان ہیں جنہوں نے تفریق پیدا کر دی ہے. اور اتنی گہری یہ تفریق ہے کہ اگر یہ لوگ چاہیں بھی اس سے نکل نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری صحافت کا، ہمارے الفاظ کا اور ہمارا جو وزن ہے وہ ادارے نہیں اٹھا سکتے، میڈیا ہاؤسز نہیں اٹھا سکتے. اسی لیے ہم آپ کے سامنے اسی یوٹیوب چینل سے جو ہے وہ مخاطب ہیں. ویڈیوز کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.